السلام علیکم ویورز، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مجتبیٰ حسین کی خاکہ نگاری کی خصوصیات کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی اور بھی ویڈیوز میں ہم مجتبیٰ حسین کے بارے میں بات کر چکے ہیں، جس پہ ہم نے ان کے حالات زندگی کے اوپر بھی روشنی ڈالی تھی۔ تو چلیے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین مزاح نگار، خاکہ نگار، کالم نگار، انشائیہ نگار، مضمون نگار، سفرنامہ نگار، واقعہ نگار ہیں۔ مجتبیٰ حسین کے تحریر کردہ خاکوں کی تعداد تقریباً 200 ہے، جو ان کے مختلف موضوعوں میں شامل ہیں۔ بقول مجتبیٰ حسین، ان کی خاکہ نگاری کا آغاز ان کے بزرگ دوست حکیم یوسف حسین خاں کی فرمائش سے ہوا۔ 1968 میں اپنے شاعری مجموعے خواب زلیخا کی تقریب رونمائی کے وقت انہوں نے خواہش کی کہ اس تقریب میں مجتبیٰ حسین ان کا خاکہ پڑھیں۔ اس خاکے کے بارے میں مجتبیٰ حسین نے لکھا ہے کہ یہ میرا پہلا خاکہ تھا، جسے صاحب خاکہ اور سامعین دونوں نے پسند فرمایا۔ بعد میں جتنے خاکے لکھے وہ اگر سامعین کو پسند آتے تو صاحب خاکہ کو پسند نہیں آتے تھے۔ مجتبیٰ حسین کے بیشتر خاکے دوستوں کے اسرار پر لکھے گئے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہر دوسرا ادیب و شاعر اپنی تصنیفات کی تقریب رونمائی میں ان سے خاکے لکھواتا، اور تقریب رونمائی کی تکمیل مجتبیٰ حسین کے خاکے کے ساتھ ہوئی۔ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کا پہلا مجموعہ آدمی نامہ 1981، دوسرا مجموعہ سو ہے وہ بھی آدمی 1987، تیسرا چہرہ در چہرہ 1944، ہوئے ہم دوست جس کے 1999، آپ کی تعریف 2005، مہرباں کیسے کیسے 1909 میں شائع ہوئے۔ مجتبیٰ حسین کی تحریروں کی امتیازی خصوصیت بیان کرتے ہوئے مشفق خواجہ نے لکھا تھا کہ مضامین ہوں یا خاکے یا سفرنامے، ان کا بنیادی وصف مجتبیٰ حسین کا انداز بیان ہے۔ وہ ایک ایسی بے تکلفانہ فضا تخلیق کرتا ہے کہ قاری مسحور ہو جاتا ہے اور اس کیفیت سے اسی وقت آزادی حاصل کرتا ہے جب مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ مجتبیٰ حسین کے خاکے پڑھنے کے بعد آپ مشفق خواجہ کی رائے سے 100% اتفاق کریں گے۔ ان کے خاکے پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں اس طرح لے لیتے ہیں کہ ان سے رہائی خاکے کے ختم ہونے پر ہی مکمل ہے۔ مجتبیٰ حسین زبردست فنکار، اعلیٰ تخلیق کار اور عظیم ترین مزاحیہ خاکہ نگار ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے صرف دوستوں اور عزیزوں کے خاکے نہیں لکھے بلکہ اپنے 2 بھائیوں جگر صاحب اور ابراہیم جلیس کے علاوہ خود کا بھی خاکہ لکھا۔ یہ بھی ان کا خصوصی امتیاز ہے۔ لوگ دوسروں کے خاکے لکھتے ہیں لیکن مجتبیٰ حسین غالباً اردو کے پہلے ایسے خاکہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے اور اپنے بھائیوں کے خاکے کے ذریعے اس عہد کے حالات، تکلیف، پریشانی اور بے چینی کو بڑی خوش اسلوبی سے مزاحیہ پیرائے میں پیش کیا ہے۔ مثلاً خود اپنی یاد میں کہ یہ 2 اقتباس بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، جیسے غالب کے خطوط میں اس عہد کی دلی نظر آتی ہے۔ مجتبیٰ حسین کے خاکوں میں اس زمانے کے ہندوستان کی حالت قاری کو خاکے کے مرکزی کردار کے ساتھ اس عہد میں پہنچا دیتے ہیں۔ آزادی ملنے کے بعد تقسیم ہند کا المیہ سب کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ مجتبیٰ حسین نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ملک کے 7 خاندانوں کی تقسیم یقیناً اذیت ناک تھی۔ فرقہ وارانہ فسادات کی نفرت اور خود اپنے ماموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دے رہا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی ہنسنا اور دوسروں کو ہنسانا، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ مجتبیٰ حسین کے اس جملے سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ لوگ پیٹ کے لیے روتے ہیں، یہ پیٹ کے لیے ہنسنے لگے۔
اندر سے بہت غمزدہ آدمی تھے۔ دوستوں کی محفلوں میں جی کھل کر ہنستے، بولتے اور قہقہے لگاتے تھے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے انہیں ایسا کرنا پڑتا تھا، لیکن جب تنہا ہوتے تو یہاں تک سوچتے کہ کیوں نہ خودکشی کر لیں۔ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کے کئی مجموعے شائع ہوئے، جن میں سے اکثر کے عنوانات مختلف شعراء کی نظموں یا اشعار کے مصرع ہیں۔ مثلاً آدمی نامہ، سو ہے وہ بھی آدمی نظیر اکبر آبادی، ہوئے ہم دوست جس کے غالب اور مہرباں کیسے کیسے آتش کے اشعار سے ماخوذ ہیں۔ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کی انفرادی خصوصیت ان کی بے تکلفی کے ساتھ ان کا فنکارانہ انضباط ہے۔ اکثر وہ اپنے خاکوں میں کسی کلیدی لفظ کے ذریعے خاکے کے کردار کے نمایاں وصف موضوع بیان کرتے ہیں۔ مثلاً مخدوم محی الدین کے خاکے میں لفظ انڈر گراؤنڈ کا ترجمہ زیر زمین کر کے زبردست لطف پیدا کرتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کے خاکوں کی اہم خوبی ان کا اختصار اور جامعیت ہے۔ وہ مختصر خاکوں میں بڑی بات کہتے ہیں۔ اپنے تحریر کو وہ خاکوں میں مجتبیٰ حسین انسانی نفسیات کے نواز نظر آتے ہیں۔ مثلاً یہاں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ شاعر اپنے کلام کو سنانے کے لیے اور اپنے فن کی تعریف سننے کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ مخدوم کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ کس طرح وہ اپنا کلام سنانے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ مگر صرف مخدوم کی ہی نہیں، یہ سب کی نفسیات ہے۔ مجتبیٰ حسین بنیادی طور پر افسانہ لکھنے والے ہیں۔ وہ واقعہ کو افسانہ بنانے کے ہنر سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا اپنے خاکوں میں مختلف واقعات کے ذریعے بڑی سے بڑی کہانی کو اشارے اور گنائے میں بیان کرتے ہیں۔ اپنے انوکھے اور دلچسپ اسلوب، رعایت لفظی، قصہ گوئی، مرقع کشی، واقعہ نگاری اور بات میں بات پیدا کر دینے کے فن سے وہ اپنی تحریروں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو مجتبیٰ حسین کی خاکہ نگاری کے بارے میں جو کافی معلومات ہیں وہ حاصل ہوئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک